بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سوال یہ ہے، آئی گاٹ اے پرابلم وتھ پون۔ سوری، سوال نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے۔ کافی لوگوں کے میسیجز بھی آئے تھے کہ بھائی یہ پون کیا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے حفاظت رکھے آپ کی۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے دور میں کافی زیادہ نارملائز ہو چکا ہے۔ تو آج ہم اس کی ٹاپ 3 ایڈوائزز کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ جو بھی یوتھ آج اس سے اسٹرگل جو کر رہی ہے، جو لوگ دین پر چلنا چاہتے ہیں بٹ نہیں چل پاتے ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم ضرور بات کریں گے۔ 3 چیزیں ایسی کہ انسان خود کو چینج کرے۔ کیا کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے، ویئر ٹو بگین ٹو چینج۔ ہم لوگ چینج ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی انسان کی اگر ایڈوائز ہم دیں تو ایک زانی انسان کو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں، اس کو نبی پاک کے بارے میں بتائیں، اس کو اس کے ایمان کے بارے میں بتائیں، تو اس کا ایمان کا جو لیول اس کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ آپ ایگری کرتے ہیں کہ انسان کا ایمان جب اس کے دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کے گناہوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو ٹاپ 3 ایڈوائزز میں سے سب سے پہلے جو انسان کو کام کرنا چاہیے وہ اس کے ایمان، اس کا مطلب عقیدے پہ کام کرنا چاہیے، اس کے فیتھ پہ کام کرنا چاہیے۔ فیتھ کا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں کہ کمپلیٹ سرنڈر یا کمپلیٹ اوبیڈینس ٹو اللہ، اللہ تعالیٰ کی پوری کمپلیٹ اطاعت، اس کی بندگی کہ اس کے ہو جاؤ۔ آپ اپنے بالکل بھی نہ ہوں، اب آپ اپنی نفس کو اپنے حوالے نہ چھوڑو۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ آپ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ چھوڑنا۔ تو سب سے پہلی ایڈوائز یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو مکمل کرے، اپنے آپ کو پورا سرنڈر کرے کہ میرا جینا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ایمان ایکچول میں کیا ہے؟ ایمان یہی ہے کہ تقدیر پر راضی رہنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دینا، آزمائشوں پہ صبر کرنا۔ جو انسان، دیکھو کافر کی زندگی میں کبھی دکھ نہیں آتا، کافر کی زندگی فلو میں چلتی ہے، خوشیوں میں چلتی ہے، کبھی تنگی نہیں آتی، وہ بہت عیش و آرام سے اپنی زندگی بتاتا ہے۔ لیکن ایک مومن بندہ جو ہے نا، اس کی زندگی میں کافی پریشانی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہم تمہیں ضروراً آزمائیں گے، تمہاری اولاد سے، تمہارے شوہر سے، تمہارے بیوی سے، تمہارے بچوں سے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو آزماتا ہے، کسی نہ کسی الگ الگ مختلف موضوع پہ اللہ تعالیٰ سب کے آزمائش لیتا ہے۔ تو آزمائش تو ان کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو مضبوط بنا رہا ہے۔ تو ایمان پر ہمیں یقین کرنا ہے، وہ یقین بھی نہیں، وہ انسان کو گمان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ ہمیں لگتا ہے نا کبھی کبھی حالات اس طرح کے آتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بار ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے وہ رکوع میں ہوں، چاہے وہ سجدے میں ہوں، چاہے وہ باہر ہوں، چاہے وہ بازار میں ہوں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سبھی سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو اللہ امید بھی کرتا ہے کہ میرے بندے بھی مجھ سے زیادہ محبت کریں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کے یوتھ کے پاس ایمان ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو ہمارے یوتھ کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ صرف نارمل کلمہ پڑھ کر بیٹھ چکے ہیں، ان کو لگتا ہے صرف کلمہ پڑھنا کافی ہے، نہ انہوں نے اقرار کیا نہ اظہار کیا۔ اگر آپ کی کسی نے ہیلپ کی تو آپ کے اوپر اس کا زندگی پر احسانات ہوگا کہ بھائی کڑے وقت میں اس نے میری مدد کی، تو اس کا احسانات میرے پہ زندگی بھر ہے کہ میں اس کی تعریف اب زندگی بھر کروں گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بندے پر مختلف لاکھوں کروڑوں ملینز ٹریلینز اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ آپ گن بھی نہیں سکتے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے خود کو فارغ بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ میری عبادت کے لیے، میری طاعت کے لیے خود کو فارغ نہیں کرے گا تو میں اس کے سینے کو تنگ کر دوں گا، میں اس کے سینے میں مزید ٹینشنوں سے بھر دوں گا، اس کے دماغ میں ٹینشن ڈال دوں گا، اس کی روزی کے دروازوں کو بند کر دوں گا، اور وہ انسان دھیرے 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 گناہوں کی نحوست میں بھی ڈوب جائے گا۔ دیکھو حدیث پاک کا مفہوم ہے، ذکر کرنے والا دل زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا دل مردہ ہے۔
جو انسان ذکر کرے گا وہ فحش کی طرف نہیں جائے گا۔ فحش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی کی چیز۔ تو ایمان والے کے اندر حیا موجود ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہے نا حدیث پاک کا مفہوم کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخ ہے، اس میں سب سے ادنا شاخ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور حیا ایمان کا بہت اہم شاخ ہے۔ تو جس انسان کے اندر حیا نہیں، اس انسان کا کوئی ایمان نہیں۔ جس کا حیا چلا گیا، جس کی حیا گئی، اس کا ایمان فوراً اسی وقت گیا۔ ہمارا ایمان ایک جویلری کی طرح ہے کہ جب تم تجوری چھوڑ دو گے کھلا تو چوری ضرور ہو جائے گی۔ ایسے ہی جب تم اپنے آپ کو بالکل نمائش کر دو گے، آپ بالکل اپنے آپ کو سویٹ بنا دو گے کہ لو بھائی جس کو کھانی ہے کھا لو، آپ نے سب کے آگے ضائع کر دیا خود کو، تو اس انسان کا تو نور پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کو، ان بندوں کو نور دیتا ہے نا جو صلاحیت رکھتے ہیں، جو حفاظت کرنے کی قوت رکھتے ہیں، لیکن آج بندہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے۔ لاکھوں لڑکیاں، لاکھوں لڑکے کس ٹریپ میں ہیں؟ شیطان کے بہت بڑے ٹریپ میں ہیں۔ شیطان ان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ شیطانوں نے ان کے ایمان کو بالکل ختم کر دیا ہے اور وہ لوگ دین پر چل بھی نہیں پا رہے ہیں۔ آج کل زنا صرف ایک ینگسٹر نہیں کرتا، آج زنا شادی شدہ مرد بھی کرتا ہے، شادی شدہ عورت بھی کرتی ہے، بوڑھا بھی کرتا ہے، بوڑھی بھی کرتی ہے، تمام انسان آج فحاشی کے شکار ہیں۔ کیونکہ شیطانوں نے ہمیں ٹریپ کیا ہوا ہے، اس نے ہمیں اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، بٹ کنڈیشن ہے، اور کنڈیشن بھی رکھی تھی۔ کنڈیشن یہ رکھی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت، تم مجھے دو چیز کی گارنٹی دو، ایک تو اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دیجیے، دوسرا اپنی زبان کی گارنٹی دیجیے۔ آج علم والے بھی اپنی زبان سے اپنی عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو گناہ گار ہوتے ہیں، جو بے حیا ہوتے ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی وجہ سے اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنی جسم کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنے جو بھی انہوں نے گڈ ڈیڈ اپنے آگے بھیجا تھا وہ سب ضائع کر دیتے ہیں۔ مجھے کسی گرل نے کہا تھا کہ آپ میری سٹوریز ضرور سنانا، بٹ میرا نام نہیں لینا۔ تو ایک ایز اے لیسن میں آپ کو وہ چیز سناؤں گی تاکہ جتنی بھی لڑکیاں بغیر شادی شدہ موجود ہیں یہاں پر، ان کے لیے ایک لیسن بنے تاکہ وہ اس غلطی سے سبق لیں۔ تو ایک لڑکی ہے، میری جاننے والی ہے اور میری خاص اسٹوڈنٹ بھی ہے اور دوست بھی ہے۔ اس نے کہا تھا، مطلب اس کو بھی دو یا 1.5 سال ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے اس نے بہت توبہ بھی کی، ہدایت اس کو مل گئی تھی، اور وہ پردہ بھی کرتی ہے، پردہ بھی کرتی ہے، نماز کبھی نہیں چھوڑتی وہ اپنی، چاہے کتنے بھی گناہ کرے نماز نہیں چھوڑتی، کیونکہ یہ پہلے کے لوگ، جن کا جو پہلے لوگوں کا ایمان تھا کہ بھائی کتنے بھی گناہ کرو لیکن نماز سے آپ منہ مت موڑنا، کیونکہ جو نماز سے منہ موڑے گا وہ کافر کہلائے گا۔ تو اٹینڈنس آپ کو دینی دینی، حاضری آپ کو لگانی ہے ایز اے مسلم۔ تو وہ لڑکی کیا ہے، کبھی بھی وہ نماز نہیں چھوڑتی، یہ اچھی عادت ہے اس کے اندر، کبھی نماز نہیں چھوڑتی، اور نماز چھوٹ بھی جاتی ہے تو وہ اس کو ادا کرتی ہے فوراً اسی وقت۔